میں دلہن بن کر تیار بیٹھی کمرے میں خود کو آئینے میں دیکھ رہی تھی۔ جیسے ہی میری سوتیلی ماں میرے کمرے میں آئی، انہوں نے دھکے مار کر مجھے گھر سے نکال دیا تھا۔ سردیوں کے دن تھے، بہت زیادہ سردی ہو رہی تھی اور تیز بارش ہو رہی تھی۔ صبح فجر پڑھ کر میں نے بارش کو دیکھا۔ ابھی تک بارش ہو رہی تھی لیکن بند ہونے کا نام تک نہیں لے رہی تھی۔ ہم گاؤں میں رہتے تھے۔ سوتیلی ماں نے مجھے گھر سے نکال دیا تھا۔ مجھے بہت زیادہ سردی ہو رہی تھی۔ میں اس سردی میں بھی دروازہ کھٹکھٹاتی رہی لیکن انہوں نے دروازہ نہیں کھولا۔ میں روتی رہی کہ دروازہ کھول دیں، لوگ کیا سوچیں گے۔ تو سوتیلی ماں کو ذرا سا بھی ترس نہیں آیا مجھ پر اور انہوں نے مجھے گھر سے نکال دیا تھا۔ میرے سارے کپڑے، سارا سامان سوتیلی ماں کے گھر میں ہی تھا۔ بس میں بے بس ہو گئی تھی۔ انہوں نے دروازہ نہیں کھولا اور مجھے بہت زیادہ سردی ہو رہی تھی۔ میں نے سوتیلی ماں کا الماری کھول کر اس کے سارے زیور پہن لیے تھے لیکن غصے کے عالم میں سوتیلی ماں کو یہ نظر نہیں آیا۔ انہوں نے مجھے اپنے زیوروں کے ساتھ رخصت کر دیا تھا لیکن نقصان تو انہوں نے اپنا ہی کیا تھا۔ مجھے کیا تھا؟ مجھے تو اس گھر سے دھکے مار کر اس نے نکال دیا تھا، تو میں بھی اب مڑ کر اس گھر میں جانا نہیں چاہتی تھی۔ میرے والد صاحب نے 10 سال پہلے میری سوتیلی ماں سے پسند کی شادی کی تو میری سگی ماں اس گھر کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلی گئی تھی اور مجھے بھی ساتھ لے کر گئی تھی، لیکن میرے والد صاحب نے لڑ جھگڑ کر مجھے واپس کر دیا۔ مجھے واپس اپنے گھر میں لا کر رکھا تو سوتیلی ماں مجھ سے بہت زیادہ ظلم کرتی تھی۔ سارا دن کام کرواتی تھی اور اسکول بھی جانے نہیں دیتی تھی۔ تو میں 8 درجہ تک پڑھی ہوئی تھی۔ میں اپنی ماں کو بہت زیادہ یاد کرتی تھی، روتی رہتی تھی، دعائیں مانگتی تھی کہ میری ماں مجھے مل جائے، لیکن وہ مجھے کہیں پر بھی نہیں ملی تھی۔ کسی نے مجھے بتایا تھا کہ وہ اس گاؤں کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر کسی اور گاؤں میں چلی گئی ہیں۔ میں نے ان کو کہا کہ مجھے اپنی ماں سے ملواؤ لیکن انہوں نے بھی مجھے نہیں ملوایا۔ بہت عرصہ گزر گیا۔ میں 22 سال کی ہو گئی تھی۔ میں جب رات کو سو رہی تھی تو میں نے خود کو دلہن بنتے ہوئے دیکھا، تو میں نے سوچا کہ میں ایک بار دیکھ لوں کہ میں دلہن بن کر کیسی لگ رہی ہوں۔ جب میں تیار ہوئی تو میری سوتیلی ماں نے مجھے گھر سے نکال دیا تھا۔ بہت تیز بارش ہو رہی تھی اور ایک جنات نے میری یوں ہی مدد کی۔ تو کیا ہوا؟ میرا نام ہیرا فاطمہ ہے۔ میں ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتا ہوں۔ میرے والد صاحب نے میری سوتیلی ماں سے پسند کی شادی کی، جس وجہ سے میری سگی ماں یہ گھر چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ میری سوتیلی بہنیں وہ شہر میں پڑھا کرتی تھی، کالج میں، اور مجھے میری سوتیلی ماں نے یہاں پر بھی پڑھنے نہیں دیا تھا۔ بہت زیادہ ظلم کرتی رہتی تھی، ہر وقت کام کراتی رہتی تھی اور کچھ بھی کھانے پینے کے لیے دیتی تو 1000 طعنے دیتی تھی۔ میں اس سے تنگ آ گئی تھی۔ میرا دماغ بہت خراب ہونے لگتا تھا۔ سارا دن کام کرتی لیکن گرم کمرے میں سوتی تھی۔ وہ مجھے اے سی والے کمرے میں آنے نہیں دیتی تھی۔ میں روتی رہتی تھی کہ کاش میری سگی ماں ہوتی، وہ مجھ سے اس طریقے کا برتاؤ نہیں کرتی۔ میں اپنی ماں کو یاد کر کے روتی تھی۔ میں بس چپ کر کے بیٹھ جاتی تھی۔ سگی ماں کو میں کچھ بھی کہتی تو وہ میرے ساتھ بہت زیادہ ظلم کرتی تھی، مجھے مارتی رہتی تھی۔ تیز دھوپ میں مجھ سے کپڑے دھلواتی اور چھت پر سکھانے کے لیے کہتی۔ میں چھت پر کپڑے سکھانے کے لیے جاتی تو وہاں پر تیز دھوپ کی وجہ سے بے ہوش ہو جایا کرتی تھی۔ میرے والد صاحب کھیتوں میں کام کرتے تھے اور ساتھ ساتھ میں دکان بھی چلایا کرتے تھے۔ وہ صبح سویرے ہی ناشتہ کر کے دکان پر چلے جاتے تھے۔ میری سوتیلی ماں سوتی رہتی تھی اور میں ناشتہ بنا کر اپنے والد صاحب کو دکان پر بھیجتی اور اس کے بعد سارا کام کرتی۔ میں فجر سے پہلے اٹھ جایا کرتی تھی، نماز پڑھ کر پھر سارے گھر کے کاموں میں لگ جایا کرتی تھی۔ دوپہر کا کھانا بھی مجھے ہی بنانا ہوتا اور رات کا ہی کھانا میں ہی بنا لیتی تھی۔ میں سب لڑکیوں سے بہت زیادہ خوبصورت تھی اور میرے بال بھی بہت زیادہ لمبے اور گھنے تھے۔ سب لوگ میری خوبصورتی پر تعریفیں کیا کرتے تھے کہ ہیرا فاطمہ جیسی لڑکی اس دنیا میں نہیں ہے۔ میری تعریفیں سن کر تو سوتیلی ماں کو اور بھی زیادہ آگ لگ جاتی تھی۔ ایسے لگتا تھا کہ اس کے اندر سے آگ چل رہی ہے۔ وہ اتنا حسد کرتی تھی مجھ سے، لیکن میں نے تو اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑا تھا۔ میرے والد صاحب نے اس کو سب کچھ دیا تھا، گھر میں کسی بھی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی، لیکن یہ
مجھے اپنے گھر میں برداشت نہیں کرتی تھی۔ انہوں نے میرے والد صاحب کے آنکھوں پر پٹی باندھ رکھی تھی، جس وجہ سے انہیں کچھ بھی نظر نہیں آتا کہ اس کی سگی بیٹی کے ساتھ گھر میں کیا کیا ظلم ستم ہو رہے ہیں۔ انہیں کچھ بھی علم نہیں تھا۔ وہ دکان سے تھکے ہوئے آتے تو سو جایا کرتے تھے۔ میری سوتیلی ماں میری سوتیلی بہنوں کو مہنگے مہنگے کپڑے، جوتے وغیرہ دلواتی تھی عید میں، شادیوں میں، لیکن مجھے سستے کپڑے لے کر دیتی تھی اسی گاؤں والے دکان سے۔ میں وہ کپڑے پہنتی تو میں اور بھی زیادہ رونے لگتی تھی کہ میں اس لیے پیدا ہوئی تھی کہ میرے والد صاحب میری ضرورتوں کو پورا نہیں کرتے ہیں۔ کیا انہیں ایک ہی گھر میں دکھائی نہیں دیتا ہے کہ اس کی سگی بہن کو کس طریقے کے کپڑے سستے پہنے ہوئے ہیں اور دوسری بیٹیوں کو کتنے مہنگے پہنے ہوئے ہیں؟ وہ سب کچھ تھے اور ان کے پاس موبائلیں بھی تھی اپنی، وہ تصویریں نکالتی تھی اور ویڈیوز بنایا کرتی تھی۔ میں بور ہو کر دن کے وقت آ کر جھولے میں بیٹھا کرتی تھی۔ شاید میری قسمت کو یہی راز تھا کہ وہ خواب میں نے دیکھا، اور اس کے بعد جب میں دلہن بن کر تیار ہوئی تو سوتیلی ماں کا آنا میرے کمرے میں اچانک ہوا تو انہوں نے مجھے گھر سے نکال دیا۔ میں روتی ہوئی جا رہی تھی کہ گاؤں کے لوگ پتہ نہیں کیا سوچیں گے کہ اس لڑکی کا تو ابھی تک رشتہ بھی نہیں ہوا ہے، اور اس سے اور بھی اس کی سوتیلی بہنیں ہیں، بڑی ہیں، لیکن یہ تو سب سے چھوٹی ہے، اس کا رشتہ نہیں ہوا ہے، تو یہ کیسی دلہن بن کر ادھر ادھر گھوم رہی ہے۔ مجھے اس بات کی بہت زیادہ فکر تھی۔ میں پریشان ہونے لگی تھی۔ میں جیسے ہی راستے پر گئی، سردی کی وجہ سے میرے پیروں نے چلنے سے جواب دے دیا تھا۔ میں کانپ رہی تھی، ایک تو بارش بند ہونے کا نام تک نہیں لے رہا تھا۔ میں چلتے چلتے بیٹھ گئی نیچے زمین پر۔ میں پوری طرح بھیگ چکی تھی۔ میں دلہن کے روپ میں بیٹھی تھی روڈ پر تو ایک مددگار چمگادہ آیا۔ میں انتہائی ڈر گئی تھی۔ میں خوف سے کانپ رہی تھی۔ میں پہلے ہی بارش اور سردی کی وجہ سے بیمار ہوتی جا رہی تھی، اوپر سے کسی چمگادے نے مجھے آواز دی تو میں حیران ہو گئی تھی۔ یہ آواز کسی انسان کا آواز نہیں تھا بلکہ جنات کا آواز تھا۔ میں گھبرا گئی اور ان سے کہنے لگی کہ کون ہیں آپ؟ وہ چمگادہ کہنے لگا کہ میں تمہاری مدد کرنے کے لیے آیا ہوں۔ میں ایک نیک اور شریف چمگادہ ہوں۔ تم بھی مسلمان ہو، میں بھی مسلمان ہوں۔ چلو میرے گھر چلو، میں تمہیں اپنے گھر لے کر جاتا ہوں۔ میں نے جنات کی بات سنی تو مجھے تھوڑا اطمینان ہوا کہ یہ مسلمان جن ہے اور مجھے کسی بھی قسم کا نقصان پہنچانے نہیں دے گا۔ میں تو ویسے تو جنات سے ڈرتی تھی، لیکن میری مجبوری تھی، ارد گرد کے لوگ مجھے دیکھ رہے تھے تو مجھے جانا ہی پڑا۔ میں جیسے ہی جنات کے گھر میں گئی تو سب لوگ حیران ہو گئے تھے۔ سب لوگوں نے میرا حسن دیکھ کر بہت زیادہ تعریفیں کی تھی۔ جنات کی والدہ ایک نیک خاتون تھی۔ سب لوگ نماز پڑھنے میں مشغول دکھائی دے رہے تھے، کچھ لوگ عبادتیں کر رہے تھے تو کچھ لوگ قرآن پڑھ رہے تھے۔ چمگادے نے وضو کر کے نماز ادا کیا۔ اس کی والدہ میرے پاس آئی اور انہوں نے میرا بہت زیادہ خیال رکھا۔ میں بیمار تھی، میں بخار کی وجہ سے کانپ رہی تھی، لیکن اس کی والدہ انتہائی نیک خاتون تھی۔ انہوں نے مجھے دوائی دی اور میرا خیال رکھا، اور یوں ہی کچھ دن گزرنے کے بعد میں اس گھر پر خوش رہنے لگی تھی۔ میری تمام ضرورتیں پورے ہونے لگی تھی۔ زندگی اور قسمت کہاں سے کھلتی ہے یہ تو ہمیں اس وقت اندازہ نہیں ہوتا ہے کہ کہاں سے ہم کس جانب سے نکل کر کس جنت میں آ